عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ عبدالحق کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے، وہ قدم اٹھانا بھول گیا۔ اس کی نظریں جھونپڑی کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آواز سب نے سنی تھی۔ نور بانو اپنی بے آرامی اور تھکن بھول گئی۔ وہ بھی اٹھ کر جھونپڑی کی سمت چلی۔ اسی لمحے دروازے سے ایک بوڑھی عورت تیز مگر لڑکھڑاتے قدموں سے نکلی۔ اس کے استخوانی وجود میں ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، میرا چھوٹا ٹھاکر آ گیا۔ کہاں ہو تم چھوٹے ٹھاکر؟ عبدالحق اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ وہ سب اس کے ساتھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں تھی۔ بوڑھی عورت ہاتھوں سے ادھر ادھر ٹول رہی تھی۔ نہیں، مجھے دھوکہ نہیں ہو سکتا، میرا چھوٹا ٹھاکر یہیں کہیں ہے۔ چھوٹے ٹھاکر، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ عبدالحق کے ہونٹ پھر لرزے مگر بے آواز۔ نور بانو بھی وہیں کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت ایک طرف لپکی اور کھجور کے ایک درخت سے ٹکرا کر گر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ زمین نے جیسے عبدالحق کے پیروں کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت کی طرف جھپٹا جو کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور لپٹا لیا۔ پھر وہ دیوانہ وار اس کی پیشانی چومنے لگا۔ ہاں اماں، یہ میں ہی ہوں۔ اماں، چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ بوڑھی عورت بڑی بے یقینی سے اس کے چہرے کو اپنی کانپتی انگلیوں سے چھو رہی تھی۔ چوٹ؟ کون سی چوٹ؟ میں تو ہر دکھ بھول گئی۔ چھوٹے ٹھاکر، تم آ گئے تو سب کچھ دھل گیا۔ میرے چھوٹے ٹھاکر، اب تم مجھے ایسے نہ پکارو اماں، اب میں عبدالحق ہوں، عبدالحق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور حمیدہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ عبدالحق کے چہرے پر اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس نے یوں سر اٹھایا جیسے اس کا چہرہ تک رہی ہو یا جیسے اس کے کہے ہوئے الفاظ کی بازگشت سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے لرزتی آواز میں کہا، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا پتر۔ اماں، اب مجھے کبھی ٹھاکر نہیں کہنا، میرا نام عبدالحق ہے۔ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں اماں، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ حمیدہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، آنچل پھیلا کر بکھرتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ، شکر ہے تیرا، اے اللہ، تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ پھر وہ عبدالحق سے لپٹ گئی اور ایسے رونے لگی جیسے اب کبھی چپ نہیں ہوگی۔ نور بانو بوڑھی عورت کی بات سن کر حیرت سے سن ہو کر رہ گئی، حالانکہ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھی عورت نے وہ الفاظ کہے ہیں۔ اسے لگتا تھا وہ اس کی سماعت کا وہم ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، کیا چھوٹے ٹھاکر نے اس مسلمان عورت کا دودھ پیا تھا؟ زبیر کی پکار نے اس منظر کو تبدیل کر دیا۔ مالک، سورج ڈوب گیا ہے۔ حمیدہ چونکی، ارے یہ تو رگھو کی آواز ہے۔ رگھو نہیں اماں، اب وہ زبیر ہے، اور انجنا کا نام اب رابعہ ہے۔ عبدالحق نے کہا، نرمی سے حمیدہ کو خود سے الگ کیا، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اماں، مگر افطار کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے اذان بھی دینی ہے۔ چند لمحے بعد اس مردہ گاؤں کی فضا میں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ جہاں پہلے کبھی مسجد بھی نہیں تھی، وہاں صرف 3 مسلمان رہتے تھے، اور وہاں اذان دینے کا اعزاز ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے بیٹے عبدالحق کو حاصل ہوا تھا، جبکہ اسے اسلام قبول کیے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ باتیں کرنے کا موقع ملنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایسا بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ انہیں پہلے اس کی فکر کرنی تھی۔ جھونپڑی میں ایک چارپائی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، مگر فی الوقت کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ عبدالحق نے عشاء کی اذان دی۔ نماز کے بعد انہیں سونے کی فکر ہوئی۔ سفر کی تھکان نے نور بانو کو ایسا نڈھال کر دیا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے جھوم رہی تھی۔ منجلی بی بی چارپائی پر سو جائیں گی، رابعہ بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، نور بانو نے کہا۔ ہم اندر سونے والے تو فرش پر سو جائیں گے، چارپائی باہر والوں کو ملنی چاہیے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ رابعہ نے سامان میں بستر بھی رکھ لیا تھا۔ ان کے پاس ایک بڑا بستر بند تھا جس میں گھر کے لحاف، چادریں اور تکیے تھے۔ یوں ان کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ چارپائی باہر لا کر بچھا دی گئی۔ اندر حمیدہ، نور بانو اور رابعہ کے بستر بچھ گئے۔ زبیر نے اپنا بستر کھجور کے درخت کے پاس بچھا لیا۔
تھوڑی ہی دیر میں عبدالحق اور حمیدہ کے سوا باقی سب لوگ سو گئے۔ عبدالحق حمیدہ کو باہر لے آیا اور چارپائی پر بٹھا دیا، خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب ہم باتیں کریں گے اماں۔ لیکن حمیدہ دہل گئی۔ تم نیچے کیوں بیٹھے ہو چھوٹے؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اچھا ہوا اماں کہ تم نے جملہ پورا نہیں کیا، عبدالحق نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے اماں کہ ٹھاکری ختم ہوئی۔ اب میں تمہارا بیٹا ہوں اور تم میری ماں ہو، اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہی میرا مقام ہے۔ دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کریں۔ ان کی گفتگو ترتیب سے محروم تھی، البتہ دونوں کے لیے نقطہ آغاز ایک ہی تھا، وہ لمحہ جب وہ آخری بار ملے تھے بچھڑنے کے لیے، جب پہلی بار حمیدہ نے ماں بن کر اسے وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پڑھائی مکمل کر کے واپس آئے گا تو وہ اسے ملے گی۔ کس یقین سے کہا تھا اس نے، اور اس وقت کے اوتار سنگھ نے اس پر ویسا ہی یقین کیا تھا۔ تم پر کیا گزری اماں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ مجھ پر کیا گزری؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی رحمت تھی۔ گاؤں کے گاؤں مٹ گئے مگر اللہ نے مجھے بچا لیا، اور تمہارے جانے کے بعد ذرا دیر بعد ہی آندھی آئی تھی۔ میں تمہاری طرف سے ڈرتی رہی مگر نہ جانے کیسے دل کو اطمینان ہو گیا کہ تم خیریت سے ہو۔ مجھے بھی بس اللہ نے بچایا اماں، ورنہ میں ریت میں دب رہا تھا، سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی مجھ سے۔ عبدالحق کو اب بھی وہ منظر یاد آیا تو اس کے جسم میں تھر تھری دوڑ گئی۔ پر اماں تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ رب کی امانت تھی بیٹا، جب رہی اس کی مہربانی، اور جب اس کی مرضی ہوئی واپس لے لی، مگر جان بخش دی اس نے تمہارے لیے، اور اس کا شکر ہے کہ آج اس نے یہ دن دکھایا، تمہیں مجھ سے ملایا۔ پر آنکھوں کو ہوا کیا اماں؟ پتر ہونا کیا تھا؟ رب نے کرم کیا، جس ریت میں گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے اس کے سامنے میری کیا بساط، بس جیسے وہ ساری کے ساری میری آنکھوں میں بھر گئی۔ نظر تو کچھ نہیں آتا پر اب بھی کبھی کبھی آنکھوں میں کھٹک ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ عبدالحق کو اس پر پیار آ گیا، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ کیسی شکر گزار تھی اماں، تم نے یہاں اکیلے اتنے برس کیسے گزارے اماں؟ میں کہاں گزار سکتی تھی، رب نے گزار دیے، حمیدہ نے شکر گزاری سے کہا۔ میں تو پریشان تھی، آنکھوں سے بھی محروم ہو گئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر اللہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا، بولا یہاں کیسے جیو گی، چلو تمہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں لے چلوں۔ میں نے کہا مجھے کسی کا انتظار ہے اور اس کی امانتیں سنبھالے بیٹھی ہوں۔ وہ بولا امانتیں بھی محفوظ ہیں، بس تم چلو۔ بہت اصرار سے وہ مجھے یہاں لے آیا، کہنے لگا سر چھپانے کو یہ چھت ہے، سونے کے لیے چارپائی، کھانے کے لیے کھجوریں، اور یہ پانی کا گھڑا بھی رکھا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا پانی ختم ہو جائے گا تو میں اندھی کہاں پانی ڈھونڈتی پھروں گی۔ وہ ہنس کر بولا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، بس اس دن سے میں یہاں ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو درختوں کے نیچے ٹپکتی ہوئی کھجوریں کھاتی ہوں، گھڑے میں پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی مہربانی ہے، تمہارا انتظار تھا، تم بھی آ گئے، شکر الحمدللہ۔ اور وہ آدمی کہاں گیا؟ اس دن کے بعد میں نے کبھی اس کی آواز بھی نہیں سنی۔ تم نے کتنی تکلیف اٹھائی اماں؟ کوئی تکلیف نہیں تھی پتر، بس وقت کا نہیں پتہ چلتا تھا، پرندوں کے شور سے صبح اور شام کا اندازہ ہو جاتا تھا، اندازے سے نماز پڑھتی تھی، پتہ نہیں کتنی غلط نمازیں پڑھی ہوں گی میں نے، اللہ ہی معاف کرے گا، اور مہینوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہی دیکھ لو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ رمضان آ گئے ہیں، نہ جانے کتنے روزوں سے محروم رہی ہوں میں۔ وہ رونے لگی، اور وقت کٹتا ہی نہیں تھا۔ عبدالحق کا دل کٹنے لگا، واقعی وہ کیسی روح فرسا تنہائی ہوگی جس سے اماں گزر رہی تھیں۔ مجھے بتاؤ تو تمہیں گئے کتنے برس ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے اماں، صرف 2 سال؟ اماں کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور اذیت بھی۔ مجھے تو وہ 10-20 سال پرانی بات لگتی ہے۔ عبدالحق اس بات کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا پتر اب تم سو جاؤ، حمیدہ نے کہا اور اندر چلی گئی۔ عبدالحق لیٹ گیا، تھکن بہت زیادہ تھی، جسم کو آرام ملا مگر نیند نہیں آئی۔ اس رات کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسے نیند آئی تھی تو اس کے بعد اب تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ اسے نیند کی کمی کا احساس ستاتا ہو، وہ تازہ دم ہی رہتا تھا۔ گھڑی اس کے پاس تھی، سحری کے وقت اس نے سب کو جگا دیا۔ پہلا مرحلہ اس جگہ کو زندگی گزارنے کے قابل بنانا تھا، ضروری تھا
کہ رہنے کے لیے ایک گھر بنایا جائے، مگر اس سے زیادہ ضروری اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ وہ گھر اپنے گاؤں کی اپنی زمین پر بنایا جائے۔ فجر کے بعد عبدالحق زبیر کے ساتھ اس جستجو میں نکلا۔ بظاہر تو وہاں کہیں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر تلاش کرنے پر ایک اونچے ٹیلے کے نیچے حویلی کے آثار نظر آئے۔ آثار کیا، وہ ایک منڈیر سی تھی، لیکن اس کی پہچان کے لیے کافی تھی۔ وہ آثار بھی اس ٹیلے کی وجہ سے نمایاں ہوئے تھے۔ وہاں سے ریت نے اڑ اڑ کر ٹیلے کی شکل اختیار کی تھی، اور جہاں سے ریت اڑی تھی وہاں چھت کی منڈیروں پر نمایاں ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر عبدالحق کو ایسی بے قراری ہوئی کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ جی چاہتا تھا کہ ہاتھوں سے زمین کھود کر نیچے اتر جائے، مگر وہ جانتا تھا اس طرح یہ ممکن نہیں۔ بہرحال حویلی کے حوالے سے پورے گاؤں کا نقشہ دونوں کو یاد تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اماں کی جھونپڑی عین اس جگہ تھی جہاں ان کی یادداشت کے مطابق گاؤں کا مرکز تھا۔ عبدالحق نے یہ بات زبیر سے کہی تو زبیر نے اس کی تائید کی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ کھجوروں کا وہ جھنڈ اچانک کہاں سے آیا۔ زبیر، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ تو اماں کے بچنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مالک، بس اب ہمیں شہر چلنا ہے۔ اس بار وہ جے پور کے مخالف سمت میں گئے۔ راستے میں انہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ملے۔ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ہندو بڑی تعداد میں اپنے گھر چھوڑ گئے تھے، اور جو موجود تھے وہ عافیت میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ان کی ضرورت شہر میں ہی پوری ہو سکتی ہے، اور شہر زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وہ قریب ترین شہر صادق آباد تھا۔ پہلا دن تو جھونپڑیاں کھڑی کرنے میں گزر گیا۔ 2 جھونپڑیاں ان کے اپنے لیے تھیں اور 2 راج مزدوروں کے لیے۔ عبدالحق نے حمیدہ سے اس کی جھونپڑی خالی کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ اگلے روز عبدالحق نے راج کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مسجد کے لیے اس نے اماں کی جھونپڑی والا مقام منتخب کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے اندازے کے مطابق وہ گاؤں کا وسطی مقام تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک بہت بڑی آفت کے دوران اس مقام پر اماں کے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلایا تھا۔ صاحب، یہاں مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ راج نے اعتراض کیا۔ عبدالحق نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی پر حیران ہوا ہو۔ کیوں؟ یہاں مسلمان نہیں رہتے؟ آپ 2 ہی تو ہیں یہاں پر، مگر نماز تو پڑھیں گے۔ راج شرمندہ ہوا۔ مگر اتنی بڑی مسجد، دیکھو انشاءاللہ یہ گاؤں آباد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں یہاں پہلی بنیاد ایک مسجد کی رکھی جائے، اور میں بڑی مسجد کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس لیے اتنی جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ بعد میں ضرورت پڑنے پر توسیع کی جا سکے۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر مال دور سے آئے گا، خرچہ بڑھ جائے گا۔ خرچے کی تم پرواہ مت کرو، بس عید سے پہلے کام مکمل ہو جائے۔ عبدالحق نے کہا، اب مکان کے لیے جگہ دیکھ لو۔ راج پیمائش میں مصروف ہو گیا۔ کچھ مزدوروں کو مال کے لیے شہر بھیج دیا گیا۔ اذان کی آواز تو ان کی آمد کے ساتھ ہی گونج چکی تھی۔ اب وہاں باجماعت نماز ہونے لگی۔ اگلے روز سے تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ نور بانو کے لیے وہ بالکل نئی اور مختلف زندگی تھی۔ اس نے خواب میں بھی اس زندگی کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک عجیب عالم حیرت میں جی رہی تھی۔ پہلی رات تو اسے لگتا تھا وہ سو ہی نہیں سکے گی۔ نیچے فرش پر وہ کبھی سوئی نہیں تھی۔ اب سونا تھا، اور وہ بھی اونٹ پر طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد۔ تھکن اور درد اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گیا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ الگ ہو گیا ہے، لیکن سونے کے لیے لیٹنا تو تھا۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ لیٹتے ہی وہ سو گئی، اور ایسی بے خبر سوئی کہ بس ایسی لذت والی نیند کے رابعہ کے جھنجھوڑنے پر بھی سحری میں اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ اس کے لیے وہ تبدیلی بہت بڑی بلکہ مکمل اور یکسر تھی۔ اس نے آنکھ کھلنے کے بعد بس گھر کی 4 دیواری دیکھی تھی۔ گھر سے باہر کی دنیا کا اس کے پاس بے حد محدود سا تصور تھا۔ پہلے تو اس سفر نے ہی اس کی آنکھیں کھول دیں۔ یہ احساس الگ تھا کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلی آئی ہے۔ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح روز سویرے ہی عبدالحق اور زبیر کہیں چلے گئے۔ وہ رابعہ کو قرآن پڑھانے بیٹھ گئی۔ اماں بھی اس کے پاس بیٹھی سن رہی تھیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد رابعہ نے کہا، آؤ منجلی بی بی ذرا باہر چل کر دیکھے۔ نور بانو ہچکچا رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا باہر جانے کو، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا،
چلیں چادر لپیٹ لیں اچھی طرح۔ وہ رابعہ کے ساتھ باہر آئی۔ باہر آ کر پہلا رد عمل یہ ہوا کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اپنا وجود اسے بہت چھوٹا، بہت حقیر لگنے لگا۔ کھجور کے درختوں کے جھنڈ سے باہر حد نظر تک ریت اور آسمان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ منظر اتنا بڑا، اتنا وسیع تھا کہ انسان کی بے ضابطگی کا احساس دلاتا تھا۔ پھر اسے ڈر لگنے لگا۔ وہاں وہ بس 3 عورتیں ہی تو ہیں، کوئی آ جائے تو۔ اس نے یہ بات رابعہ سے کہہ دی۔ کوئی نہیں آتا منجلی بی بی، آئیں۔ نور بانو کو ایسا لگ رہا تھا اب اسے از سر نو زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا۔ وہ دیکھتی رہی۔ رابعہ نے درختوں کے جھنڈ میں ہوا کے رخ سے ہٹ کر مٹی کا بہت خوبصورت چولہا بنایا۔ اسے بہت اچھا لگا۔ عبدالحق اور زبیر واپس آئے تو ان کے ساتھ راج مزدور تھے۔ اس کے علاوہ وہ کھانے پینے کا سامان اور جلانے کے لیے لکڑیاں بھی لائے تھے۔ ان کے آتے ہی نور بانو جھونپڑی میں جا گھسی۔ رابعہ باہر کام میں مصروف رہی۔ ذرا دیر بعد حمیدہ نے پکارا، نور بانو دھیے، ذرا عبدالحق کو تو بلا لا۔ میں کیسے جاؤں اماں، باہر مرد ہیں۔ نور بانو نے کہا، سن دھیے، میں کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، دین کا بھی کچھ زیادہ علم نہیں ہے مجھے، پر زندگی کی سمجھ ہے مجھے۔ دین پردے کے نام پر عورت کو قید نہیں کرتا۔ دین میں آسانی ہے، مشکل نہیں۔ عورت کے باہر نکلنے پر پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہے تو بس نفس کے لیے۔ عورت کے لیے باہر نکلنے کی پابندی نہیں، بس وہ اپنی نمائش نہ کرے۔ نور بانو یہ سب کچھ جانتی تھی، مگر وہ جس ماحول میں رہی تھی اس میں یہ پابندیاں تھیں۔ وہ دین کا علم حاصل کرتی رہی تھی۔ اس کو علم تھا کہ اسلام کے ابتدائی دور کی عورتیں علم حدیث حاصل بھی کرتی تھیں اور اس کی تعلیم بھی دیتی تھیں۔ وہ بھی صرف عورتوں کو نہیں، مرد بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے اور ان سے سند لے کر جاتے تھے۔ لیکن وہ جس معاشرے میں رہی تھی اس کے یہی تقاضے تھے اور ان کی عادت بن چکے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اماں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دیکھ بیٹی، تو شہر میں رہتی تھی نا، یہاں گاؤں کی زندگی کا تجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہاں عورت کی ذمہ داری صرف گھر سنبھالنا نہیں، یہاں کبھی اسے کھیتوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، ڈنگر بھی چرانے پڑتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم تجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں، لیکن آدمی پر خدا نخواستہ وقت تو کہیں بھی پڑ سکتا ہے، گاؤں میں بھی اور شہر میں بھی۔ میں چاہتی ہوں تو اس کے لیے خود کو بدل لے، بس چادر میں خود کو اچھی طرح چھپا لے۔ پھر بھی دل نہ مانے تو اسی چادر سے آدھے چہرے کو بھی چھپا لے۔ جا کر عبدالحق کو بلا لا۔ نور بانو نے خود کو چادر میں پہلے ہی لپیٹا ہوا تھا۔ اسی چادر کا نقاب بنا کر وہ باہر نکلی، مگر اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ وہ تو دہلی سے یہاں تک کے سفر نے اس کی جھجک قدرے کم کر دی تھی، ورنہ شاید وہ بے ہوش ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے مرد خاصے فاصلے پر زمین کا جائزہ لے رہے تھے۔ رابعہ ایک اور چولہا بنانے میں مصروف تھی۔ نور بانو نے اس سے کہا، سنو، عبدالحق سے کہو اماں انہیں بلا رہی ہیں۔ رابعہ اٹھ کر اس طرف چل دی۔ نور بانو سوچنے لگی، زندگی اس سے تبدیلیوں کا تقاضا کر رہی ہے اور بنیادی چیز زندگی ہی ہے۔ مزاج اور معاشرت کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی، لیکن ناگزیر ہو تو زندگی کی خاطر کرنی پڑتی ہے۔ پھر یہاں تو تبدیلی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ کھلی فضا میں سانس لینا کتنا خوبصورت ہے۔ ہر سانس کے ساتھ وجود میں جیسے روشن ہوا جا رہی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ حیا آنکھ میں ہوتی ہے، نیت میں ہوتی ہے اور دل کی بے غرضی میں ہوتی ہے، مستور ہونے میں ہوتی ہے۔ حیا خود کو غائب کر لینے میں نہیں ہوتی۔ مستور ہونا دنیا سے کٹ جانا نہیں ہوتا، پردہ ایسا ہو کہ کسی کے لیے ترغیب کا سامان نہ ہو۔ مگر عبدالحق کے معاملے میں یہ ممکن نہیں تھا۔ وہاں اس کا دل بے غرض نہیں تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، لہٰذا اس کے سامنے جانے کے خیال سے اسے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ شام سے پہلے وہ دوسری جھونپڑیوں میں منتقل ہو گئے۔ جہاں اماں کی جھونپڑی تھی وہاں عبدالحق نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ نور بانو نے سوچ کر سکون کی سانس لی کہ اب عبدالحق کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونا پڑے گا۔ مزدوروں کو کام مکمل ہونے تک وہیں رہنا تھا، چنانچہ وہاں کھلے آسمان کے نیچے باجماعت نماز ہونے لگی۔ مزدوروں میں 2 ایسے تھے جن کی داڑھی تھی، ان میں سے ایک امامت کراتا تھا۔ حمیدہ کے لیے وہ بڑی ہی خوشی تھی۔ ساری عمر وہ اذان کی آواز سننے کو ترستی رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اندازے سے نماز پڑھی تھی۔ اب 5 وقت اذان کی آواز سننا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ جاتی
اور وہ اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ نمازیں اس کی طویل ہو گئی تھیں۔ سچ یہ تھا پہلے ایسی نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ حمیدہ کو نور بانو کے بارے میں اندازہ ہوا کہ وہ باقاعدہ علم دین حاصل کرتی رہی ہے تو اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ویسے بھی اسے یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ عبدالحق اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اگرچہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس معاملے میں عورتوں کی حسیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ اس روز حمیدہ نے عبدالحمید کو اپنے پاس بلایا۔ پتر، میں چاہتی ہوں عید سے پہلے تمہاری امانتیں تمہارے سپرد کر دوں۔ عبدالحق متجسس ہو گیا۔ اسے یاد تھا لال آندھی والے دن بھی اماں نے یہی کہا تھا کہ انہیں اس کی امانتوں کی فکر ہے۔ اب جلدی کیا ہے اماں؟ اس نے کہا۔ میں آ گیا ہوں نا، جلدی تو ہے پتر، کیا پتا اب ضرورت پڑ جائے۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ آیا تو نہیں۔ تم مجھے کھجور کے اس درخت کے پاس لے چلو جو سب سے اونچا ہے۔ ذرا دیر بعد وہ اس درخت کے پاس کھڑے تھے۔ حمیدہ نے جھک کر درخت کے تنے کو نیچے سے چھوا۔ چند لمحے وہ ٹٹولتی رہی، پھر ذرا سا ہٹ کر اس نے زمین پر نشان لگایا۔ یہاں کھودنا ہوگا پتر، تمہاری امانتیں یہی ہیں۔ میں مزدور کو بلاتا ہوں۔ نہیں، کسی کو پتہ نہ ہی چلے۔ یہ کام تم لوگ زبیر سے لے سکتے ہو، پر خود ہی کرو تو اچھا ہے۔ عبدالحق بحث کرنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ وہ خود ہی اس کام میں لگ گیا اور اسے زیادہ کھودنا نہیں پڑا۔ تھوڑی سی کھدائی کے بعد کھدال کسی دھات کی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے مٹی ہٹا کر دیکھا، وہ کافی بڑا ایک دیچ کا تھا جس کے اوپر ڈھکن بھی تھا۔ وہ آواز سنتے ہی حمیدہ کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اس کے جسم میں تناؤ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی وہ چیزیں یہاں موجود بھی ہوں گی یا نہیں۔ ہاں ہاں، یہی ہے پتر، نکال لو اسے، اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا۔ دیچ کا نکالنے کے لیے اور ادھر ادھر کی مٹی ہٹانی پڑی۔ بالآخر اس نے دیچ کا نکال لیا۔ اب کیا کروں اماں؟ اسے کھول کر دیکھو، یہ سب تمہارا ہے۔ عبدالحق نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈھکنا ہٹایا۔ دیچکے میں ایک بڑی گٹھری تھی۔ اس میں گٹھری ہے اماں؟ ہاں، یہی تمہاری امانت ہے، حمیدہ نے کہا اور آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ تیرا شکر ہے ربا، تو نے میرا بوجھ اتار دیا۔ عبدالحق نے گٹھری کو کھولا۔ گٹھری میں کچھ کاغذات تھے اور 2 بڑی بڑی پوٹلیاں تھیں۔ اس نے کاغذات اٹھائے اور ان کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ عدالت کے کاغذات تھے۔ ان کی رو سے جمال الدین نے اپنی تمام زمین مکان سب ٹھاکر اوتار سنگھ کے نام کر دیا تھا۔ چند لمحے تو وہ ان کاغذات کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ خیال آیا تو اس نے تاریخ دیکھی۔ وہ اس کے لیے ایک اور مقام حیرت تھا۔ وہ دستاویزات 1932 کی تھیں، یعنی بات یہ نہیں تھی کہ جمال الدین نے اپنی موت سے کچھ پہلے وہ اور کچھ اس کے نام کیا تھا۔ یہ اس سے بہت پہلے کی بات تھی۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ بڑی مشکل سے وہ بولا۔ سب بتا دوں گی، پہلے سب چیزیں دیکھ لو اور بتا دو، مجھے تسلی ہو جائے کہ امانت پوری ہے اور تمہیں مل گئی ہے۔ عبدالحق نے پوٹلیاں کھولیں، مگر اس کا دماغ اب بھی کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔ چاچا جمال الدین نے یہ سب کچھ اس کے نام کیوں کیا؟ انہیں تو یہ سب کچھ ویر جی کے نام کرنا چاہیے تھا۔ اس نے پوٹلیاں کھول کر دیکھا، ایک میں نقدی تھی اور دوسرے میں سونا اور زیورات۔ رقم بھی بھاری تھی اور سونا بھی کم نہیں تھا۔ وہ تو اچھا خاصا خزانہ تھا۔ اماں، اس میں نقدی اور زیورات بھی ہیں اور بہت سارے۔ یہ سب تمہارا ہے پتر، تمہاری امانت تھی میرے پاس۔ رب سے دعا کرتی تھی کہ امانت لوٹائے بغیر مجھے مرنے نہیں دینا۔ عبدالحق نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسی باتیں نہیں کرو اماں، اب تمہارے سوا میرا کون ہے؟ پھر وہ بولا، لیکن اماں، چاچا نے یہ سب میرے نام کیوں کیا؟ انہیں تو ویر جی کے نام کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی تھا، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ کیسے اماں؟ سمجھاؤ تو۔ تب حمیدہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیسے بڑے ٹھاکر نے دودھ کے سلے میں اپنی زمین اور ہر چیز کا نصف انہیں دیا تھا۔ ہم ٹھاکر جی کو انکار تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ وصال الدین کے ابا نے کہا، یہ سب کچھ چھوٹے ٹھاکر کا ہے حمیدہ، ہم سب کچھ چپکے سے ان کے نام کر دیں گے۔ یاد رکھنا حمیدہ، یہ سب کچھ چھوٹے ٹھاکر کی امانت ہے ہمارے پاس۔ عبدالحق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن پتا جی نے سب کچھ خوشی سے دیا تھا، آپ کے احسان کے صلے میں
ہم نے کوئی احسان نہیں کیا تھا پتر، تمہیں پہلی بار دیکھا تو دل میں تمہیں دودھ پلانے کی آرزو پیدا ہوئی، اس میں تو میری خوشی تھی، اور اسے بھی بھول جاؤ تو بھی وہ بڑے ٹھاکر کے احسان کا صلہ تھا، احسان نہیں۔ آپ کس احسان کی بات کر رہی ہیں اماں؟ مجھے تو نہیں معلوم، وصال دین کے ابا نے بتایا تھا، حمیدہ نے کہا، اور پھر اسے بتایا کہ کیسے وہ لوگ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے اور زمیندار کی نظر جمال دین کی بہن پر تھی، اس سے مہاجن کے ذریعے چکر چلایا، اور کیسے بڑے ٹھاکر نے وہ قرضہ چکا کر ان کی جان چھڑائی، عزت بچائی، پھر اپنے گاؤں میں انہیں زمین دی، عزت دی اور مرتبہ دیا۔ یہ کیسے احسان ماننے والے لوگ ہیں؟ عبدالحق نے سوچا، مگر اماں مجھے یہ سب لینا اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ حمیدہ نے خفگی سے کہا، پتا جی کی دی ہوئی چیزیں میں واپس لے رہا ہوں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تم واپس کہاں لے رہے ہو؟ یہ تو وصال دین کے ابا نے تمہیں دیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے زیادہ تمہیں چاہتے تھے، تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ عبدالحق کی کیفیت عجیب تھی، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر مان لو یہ سب میرا ہے، اور اب یہ بتاؤ تمہارے سوا میرا کون ہے؟ تم نہ ہوتے تو میں تو مر گئی ہوتی، موت کی دعا کرتی، اور پتر موت تو یہاں بن مانگے مل رہی تھی، اللہ نے مجھے بچایا صرف تمہارے لیے۔ عبدالحق کو دل میں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ سب سچ ہے، اماں کا بچ جانا معجزے سے کم نہیں تھا۔ جہاں گاؤں کے گاؤں مٹ گئے، اماں کیسے بچیں، اور پھر آنکھوں سے محروم ہونے کے بعد اتنے برسوں کیسے جیتی رہی؟ یہ کھجور کے درخت کہاں سے آئے؟ گھڑے میں پانی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ اور اسے یاد تھا، آنے کے بعد 3 دن تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، گھڑا بھرا ہی رہتا تھا، پھر گھڑا خالی ہونے لگا، اور اب پانی مسئلہ بن گیا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو اماں، میرا بھی تمہارے سوا کون ہے، بس اب تم شادی کر لو۔ ارے اماں، سچ کہتی ہوں پتر، یہ نور بانو بہت پیاری لڑکی ہے۔ تم نے تو اماں اسے دیکھا بھی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ من کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتی ہوں میں، اور تجھ سے پیار بھی کرتی ہے۔ ایک لمحے کو عبدالحق کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، پھر اس نے افسردگی سے سوچا، اماں تو میری محبت میں کہہ رہی ہیں، ورنہ یہ کہاں ممکن ہے؟ اسی وقت باہر سے زبیر کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، مالک جلدی آئیں، پانی نکل آیا ہے۔ مالک؟ عبدالحق نے سب کچھ حمیدہ کے پاس چھوڑا اور باہر لپکا۔ عبدالحق نے جب پہلی بار کنویں کی بات کی تو راج نے کہا، صاحب یہاں پانی کہاں، یہاں تو ریت ہی ریت ہے۔ مگر عبدالحق کو گاؤں کی ندی یاد تھی، اس نے کہا، جہاں میں کہوں وہاں کھدائی کر کے دیکھو۔ ہر پرانی جگہ کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی حوالہ تھا، حویلی۔ وہ حویلی کے آثار کے پاس کھڑا ہو کر اندازہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کی مطلوبہ جگہ کہاں ہوگی۔ اسی طرح اس نے اماں کے گھر کا اندازہ لگایا تھا۔ وہ اپنے لیے مکان وہیں بنانا چاہتا تھا جہاں کبھی اماں کا مکان تھا، جہاں اس نے چاچا جمال دین اور اس کے ویر جی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے اندر اس بات پر اصرار تھا کہ مکان وہیں بنے گا، لیکن وہاں کیوں؟ اس نے از خود حیرت سے سوچا، اصولہ تو اسے ریت میں دفن حویلی پر اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھنی چاہیے تھی، مگر جواب بھی اسے اپنے اندر سے فوراً ملا، اس لیے کہ گاؤں میں وہی ایک جگہ تو تھی جہاں نماز پڑھی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس طرح اس نے کنویں کی جگہ کا تعین کیا تھا، اور اب وہاں سے پانی نکل آیا تھا۔ جہاں کنواں کھودا گیا تھا وہاں جشن کا سما تھا، تمام مزدور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ پانی نکلنے کی خوشی کو صحرا کے باشندوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا تھا صاحب، راج نے کہا، پانی نکلا ہے اور وہ بھی میٹھا پانی۔ عبدالحق نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور بولا، اللہ کا شکر ہے، بہت مبارک ہو صاحب، تمہیں بھی مبارک ہو، محنت تو تم لوگوں کی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اور اب یہاں چرخی بھی لگا دو۔ راج اور مزدوروں کو کام مکمل کر کے رخصت ہونے لگے۔ عبدالحق نے انہیں طے شدہ اجرت سے زیادہ دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ابھی یہاں اور رکو، کام بہت ہے یہاں۔ راج نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کام کہاں ہے صاحب؟ مجھے یہاں پر مکان بنوانے ہیں، لوگ تو ہیں نہیں، مکان کس کے لیے بنوائیں گے؟ لوگ آئیں گے، یہ گاؤں آباد ہوگا، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے۔ راج اس کی فیاضی اور حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ بولا، جب ضرورت ہوگی صاحب بلوا لیجیے گا۔ اچھا ہے، ابھی کام کر جاؤ، اب تو عید سر پر ہے صاحب۔
سب لوگ عید گھر کرنا چاہیں گے۔ میری مانو صاحب، آپ لوگ بھی چلو شہر، عید کر کے آ جانا۔ عبدالحق نے ایک لمحے کو سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تم نے خود ہی تو کہا لوگ عید گھر میں کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہی گھر ہے۔ پر صاحب، عید کی نماز کے لیے تو آپ کو شہر ہی آنا ہوگا، یہاں تو نہیں ہو سکتی نا۔ ان کے جانے کے بعد عبدالحق حمیدہ کے پاس گیا۔ اتفاق سے حمیدہ نے بھی وہی بات کہی، آج کون سا روزہ ہے پتر؟ 25واں اماں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے تمہیں عید سے پہلے رہنے کو گھر بھی دے دیا، اب کچھ عید کی فکر بھی کرو۔ مجھے بتائیں اماں، کیا کرنا ہے؟ اللہ دے تو عید کے دن بندہ نئے کپڑے پہنے، اچھا کھائے پیے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے اماں، وہ میں کر لوں گا، عبدالحق نے کہا۔ پھر اس نے عید کی نماز کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے وہی کہا جو راج نے کہا تھا۔ اگلا دن یہ حساب لگاتے گزرا کہ انہیں گھر کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تیسرے دن عبدالحق شہر گیا۔ وہاں ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، پاکستان بن گیا ہے۔ گزشتہ رات ریڈیو پر اناؤنس ہوا تھا، اور وہ ریڈیو پاکستان تھا۔ عبدالحق کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ پاکستان ایک خواب تھا جو جہد مسلسل کے نتیجے میں حقیقت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ حمیدہ ایک ایک چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ عبدالحق نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ کپڑے تو سامنے کی بات تھے، وہ چوڑیاں، مہندی، رابعہ کے لیے پائل اور سب کے لیے زیور بھی لایا تھا۔ تمہیں ان سب چیزوں کا کیسے خیال آیا پتر؟ اس نے پوچھا۔ عبدالحق نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا اماں، دکاندار سے پوچھا تھا، پھر بولا، پر تمہارے لیے چوڑیاں نہیں لایا اماں۔ اب اس عمر میں سب کچھ کھو کر چوڑیوں میں کیا پہنوں گی؟ ایک بیٹا تو زندہ ہے اماں، اللہ بڑی عمر دے اسے، تیرے لیے ہی تو جی رہی ہوں بیٹا۔ تو اماں، تمہارے لیے میں کڑے لایا ہوں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالحق نے اپنے ہاتھ سے سونے کے وہ کڑے اسے پہنا دیے۔ اب اماں، سب لوگوں کو ان کی چیزیں تم دے دینا۔ اچانک حمیدہ کو خیال آ گیا، پتر اپنے کپڑے اور جوتے تو تم نے دکھائے نہیں۔ عبدالحق نے چپ سادھ لی۔ بولتے کیوں نہیں؟ حمیدہ نے ذرا خفگی سے کہا۔ وہ تو یاد ہی نہیں رہا اماں۔ یاد نہیں رہا یا جان بوجھ کر؟ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے جلدی سے کہا، نہیں اماں، سچ مچ یاد نہیں رہا۔ تجھے یاد نہیں رہا؟ زبیر کے لیے لیتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو اسی کی چیزیں خریدی تھی اماں، میں نے سوچا سب کے بعد اپنے لیے لوں گا، پھر پاکستان بننے کی خوشی میں سب کچھ بھول گیا۔ کل جا کر لانا، اب تو مشکل ہے اماں، تو پھر کوئی بھی نئے کپڑے نہیں پہنے گا؟ اچھا اماں، دیکھوں گا، مگر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حمیدہ نور بانو اور رابعہ کو ان کی چیزیں دے رہی تھی۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز سے وہ چونکی۔ ارے یہ کون رو رہا ہے؟ منجلی بی بی، رابعہ نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ حمیدہ نے نور بانو کا ہاتھ تھاما اور اسے محبت سے سہلانے لگی۔ محبت کا لمس پا کر نور بانو پھٹ پڑی۔ وہ اس طرح روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ حمیدہ اور رابعہ اسے چمکارتی رہیں، دلاسے دیتی رہی۔ نہ رو، کچھ تو بولو، کیا بات ہے؟ ذرا دیر میں نور بانو کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اماں، باجی، سب لوگ یاد آ گئے تھے اماں۔ اس نے کہا، اماں ہمیشہ عید کا اہتمام کرتی تھیں، میں نئے کپڑے کیسے پہنوں گی اماں؟ یہ سوچ کر کہ یہ تمہارے لیے وہ لایا ہے جو تم سے پہلے ماں باپ سے محروم ہو چکا ہے، اس میں اس کی خوشی ہے۔ نور بانو کی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ حیا سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ کچھ دیر تو اس سے بولا نہیں گیا۔ یہ وہ لائے ہیں؟ ہاں، ہر چیز کا خیال رکھا ہے اس نے، بس اپنے لیے کچھ نہیں لایا، کہتا ہے بھول گیا، پر میں سمجھتی ہوں اس کا دل چاہتا ہوگا کہ کوئی اور محبت سے اس کی فکر کرے، خود اپنے لیے کچھ کرنے میں اتنا مزہ کہاں۔ نور بانو کو اچانک اس کے وہ کپڑے یاد آ گئے جو اماں نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے تیار کیے تھے۔ اللہ، یہ کیسی بات ہے، وہ انہیں عید کے موقع پر ملنے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ ان کی فکر نہ کریں اماں، میں ابھی آئی۔ نور بانو نے باکس کھولا، وہ کرتے پاجامے نکالے، وہ 11 جوڑے تھے۔ باجی کا کڑھا ہوا کرتا کم تھا، اس نے اپنا کڑھا ہوا کرتا صندوق میں ہی رہنے دیا اور اماں کے تیار کیے ہوئے 10 جوڑے نکال کر حمیدہ کے پاس لے گئی۔ حمیدہ نے ٹٹول کر کپڑوں کو دیکھا، بولی، اتنے کپڑے؟ یہ اماں نے ان کے لیے بڑی محبت سے تیار کیے تھے، اسی لیے میں انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکی۔ چلو، وہ خوش ہو جائے گا، اسے بنے مانگے مل گئے، اللہ کا شکر ہے۔
थोड़ी देर बाद अम्मा ने अब्दुल हक को बुलाकर वो कपड़े उसे दिए तो वो हैरान हुआ। माँ जी, ये माँ जी ने सिए थे मेरे लिए, उसने बेसाख्ता कहा और कपड़ों को चूमने लगा। माँ जी, हमीदा ने हसरत से दोहराया। अब्दुल हक ने इसे माँ जी के बारे में बताया। उस वक्त वो खुश था जैसे कोई बहुत बड़ी नेमत मिल गई हो। अगली सुबह फजर के बाद अब्दुल हक जुबैर के साथ मदफून हवेली की मुंडेर पर खड़ा था कि दूर से उसे गुबार सा उठता दिखाई दिया। देखते रहने पर एहसास हुआ गुबार आगे की सिमत मुतहरिक है। वो पाकिस्तान बनने की पहली सुबह थी। इन्हें ठीक तरह से ये भी नहीं मालूम था कि इनकी ज़मीन पाकिस्तान में शामिल है भी या नहीं। बस वो ये जानते थे कि बाबा ने बताया था वो पाकिस्तान में है। और अब वो गुबार गवाही देता था कि ऊंट पर सवार कुछ लोग उस तरफ आ रहे हैं। इतने फासले से ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि इनकी तादाद क्या है। अब्दुल हक ने जुबैर से कहा, लाठियाँ ले आओ। जुबैर लपकते कदमों से घर की तरफ बढ़ गया। वो वापस आया तो इसके हाथ में 2 लाठियाँ थीं। उसने एक लाठी अब्दुल हक की तरफ बढ़ा दी, जो अब भी गुबार पर नजरें जमाए हुए था। ये जो लोग भी हैं 3 ऊँटों पर सवार हैं, अब्दुल हक ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा। जुबैर ने गुबार की सिमत देखा, इसे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चंद मिनट बाद अब्दुल हक की बात की तस्दीक हो गई। आने वालों ने उन्हें देखा तो उनके चेहरों से खौफ झलकने लगा, ताहम वो रुके बगैर रह नहीं सके। अब्दुल हक इसकी वजह समझ सकता था। उन लोगों के चेहरे रेत से अटे थे और वो निढाल लग रहे थे। ये बात तय थी कि उन्होंने रात भर सफ़र किया था। रात के वक्त सहरा का सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है। वहाँ सिमतों का पता तो दिन में भी नहीं चलता। रात में तो ये भी पता नहीं चलता कि आदमी छोटे से दायरे में सफ़र कर रहा है और दर हकीकत जहाँ था वहीं है। अब रात भर सफ़र करने वालों ने सुबह होने पर देखा होगा तो चारों तरफ बेनामो निशान रेत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल होगा। ऐसे में उन्हें वो मकान और झोंपड़ियाँ नज़र आई होंगी तो इनके दिल में उम्मीद जागी होगी, लेकिन उन्हें डर भी होगा। बहरहाल सहरा में उम्मीद खौफ से बड़ी होती है, क्योंकि सहरा में भटकने का मतलब यकीनी मौत होता है। वो लोग रुक तो गए थे, लेकिन अंदाज़ा ऐसा था कि किसी भी लम्हे भाग खड़े होंगे। अस्सलामु अलैकुम, अब्दुल हक ने बड़े पुरतपाक लहजे में कहा। ये सुनते ही उनके चेहरों पर जो सुकून आया वो हैरान कुन बिल्कुल नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कहा। ये जगह पाकिस्तान में है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़े ने कहा। हम लोग यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं? कुछ देर क्या, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। चलो नवाज, उतरो। वो 3 मर्द थे और उनके साथ 5 औरतें थीं। जिसने बात की थी उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी, वो यकीनन उसकी माँ थी। दूसरे 2 मर्दों के साथ 2-2 औरतें थीं। उनमें एक जवान लड़की थी 16-17 साल की। बात करने वाले ने अपनी गोद में उठाकर बूढ़ी औरत को उतारा, लेकिन बूढ़ी औरत की टांगें जवाब दे गई थीं। वो रेत पर ढेर हो गई। उसका हाल बहुत बुरा था। बेटे ने रेत पर बैठते हुए माँ को सहारा दिया। दूसरे लोग भी उतर आए। जुबैर, पानी लाओ इन लोगों के लिए, अब्दुल हक ने जुबैर से कहा। जुबैर के जाने के बाद वो बड़े लड़के की तरफ मुड़ा। ख़वातीन को वहाँ भेज दें, वहाँ मेरी अम्मा और भाभी मौजूद हैं। उसने मकान की तरफ इशारा किया। उसने तशक्कुर अमेज नज़रों से अब्दुल हक को देखा, फिर औरतों से बोला, जाओ तुम लोग वहाँ चली जाओ। एक औरतें चली गई। जुबैर पानी ले आया। बूढ़ी औरत को 2 घूंट पानी दिया गया। इसके चेहरे पर बहाली नजर आने लगी। 1 घंटे बाद अब्दुल हक उनके बारे में सब जान चुका था। वो 3 भाई थे। सबसे बड़ा नयाज था, इसके साथ इसकी माँ थी, फिर नवाज था और सबसे छोटा रियाज। तीनों शादीशुदा थे। उनकी बीवियां भी साथ थीं। सबसे कम उम्र लड़की उनकी बहन थी। उन लोगों का ताल्लुक औलेपुर से था। वो वहाँ के खुशहाल लोगों में से थे, लेकिन पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे। अपने भरे पूरे घरों से पाकिस्तान के लिए निकलते हुए उन्होंने सिर्फ तन के कपड़े लिए थे। शहर यहाँ से कितना दूर है? नियाज ने पूछा। 12-15 मील होगा, अब्दुल हक ने कहा। यानी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आप लोग अभी जाना चाहते हैं? जी हाँ, जाना तो है। अब्दुल हक सोचता रहा, फिर उसने कहा, कोई ज़रूरी तो नहीं, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। आप पर बोझ नहीं बनेंगे। भाई भाई के लिए बोझ नहीं होता। अब्दुल हक ने सादगी से कहा, आप चाहें तो यहाँ जिंदगी भर रहें।
نیاز نے بہت غور سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں سے تشکر چھلکنے لگا۔ آپ کے خلوص اور محبت نے مجھے خرید لیا ہے، لیکن یہاں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ نہ تو کاشتکار ہیں، نہ غلہ بان، ہم تاجر ہیں۔ ہمارے لیے شہر مناسب رہے گا، لیکن ابھی شہر میں آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عورتوں کو لے کر کہاں پھرتے رہیں گے؟ میری ماں نے تو عید یہی کر لیں، پھر آپ شہر جا کر حالات دیکھیں، بات بن جائے تو آ کر سب کو لے جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہاں جگہ کی کمی نہیں، اللہ کے فضل سے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ 2 مکان ہیں، 2 جھونپڑیاں بھی ہیں، ایک مکان میں آپ لوگ رہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کا یہ احسان، اس میں احسان کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر عبدالحق نے 2 مکان یہ سوچ کر بنوائے تھے کہ ایک زبیر اور رابعہ کے لیے ہے۔ شام تک انہیں پوری طرح احساس ہو گیا کہ پاکستان بن چکا ہے۔ شام تک 3 اور مہاجر گھرانے وہاں پہنچ گئے۔ وہ سب بہت تباہ حال تھے، کیونکہ وہ سب پیدل چل کر آئے تھے، اور صحرا میں سفر ہی آسان نہیں ہوتا، کجا یہ کہ پیدل سفر۔ عبدالحق نے انہیں بھی ٹھہرا لیا۔ وہاں اسلامی یگانیت اور اظہار کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آیا، وہ اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ وہ پورے پاکستان کا منظر تھا۔ ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ لوگ کھلی باہوں کے ساتھ ہندوستان سے لٹ پٹ کر ہجرت کر کے آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ 1400 سال پہلے انصار مدینہ نے جو روایت قائم کی تھی، وہ آج پھر زندہ ہو گئی، بلکہ اب اس کا احیاء ہو رہا تھا۔ پہلے آنے والوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ بدلی ہوئی صورتحال میں ان کے لیے الگ مکان میں رہنا مناسب نہیں۔ طے یہ پایا کہ دن میں عورتیں ایک گھر میں رہیں گی، کھانا پکائیں گی، رات کو شادی شدہ لوگ ایک گھر میں رہیں گے، غیر شادی شدہ عورتیں دوسرے گھر میں رہیں گی، اور غیر شادی شدہ مرد جھونپڑیوں میں شب بسر کریں گے۔ انہوں نے عبدالحق کو مستثنیٰ کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اگلے روز وہ مردوں کے ساتھ شہر گیا۔ اس نے زبردستی ان کے اور گھر والوں کے لیے عید کی خریداری کی، ضرورت کی چیزیں خریدیں، پھر انہوں نے اپنی مسجد کے لیے بات کی۔ بالآخر انہیں ایک پیش امام مل گیا۔ اب وہ عید کی نماز اپنی مسجد میں پڑھ سکتے تھے۔ عید کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں تیزی سے آباد ہونے لگا۔ عبدالحق نے شہر جا کر پٹواری سے بات کی، کاغذات دکھائے، لیکن وہ آدھی زمین کے کاغذات تھے، اس زمین کے جو اس کے پتا جی نے چاچا جمال الدین کے نام کی تھی۔ باقی کاغذات حویلی میں ہوں گے جو ریت کے تلے دبی تھی۔ بابا، اس وقت کاغذات کی ضرورت نہیں، جہاں تک زمین پر کسی کا دعویٰ تھا آپ قبضہ کر سکتے ہیں، پٹواری نے کہا، لیکن میں قبضہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ عجیب آدمی ہو تم، میں بولتا ہوں جہاں تک چاہو زمین لے لو، تم حساب کتاب میں پڑے ہو۔ عبدالحق کے اصرار پر پٹواری گاؤں آیا۔ گاؤں میں وہ لوگوں سے ملا تو اور متاثر ہوا۔ لوگ تو اس نوجوان کی پرستش کرتے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو گھر بنوا کر دیے تھے، غیر مشروط طور پر انہیں زمین دی تھی اور ہر طرح سے ان کی مدد کی تھی۔ تم بابا اپنے لیے تو زمین لے نہیں رہے ہو، پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ پٹواری نے عبدالحق سے کہا، میں چاہتا ہوں آپ حد بندی کر دیں، اور پہلے ہمارے گاؤں کو نہری پانی بھی ملتا تھا، لال آندھی کے بعد وہ رک گیا۔ حد بندی میں کر دیتا ہوں، پر پانی کے لیے تم کو محکمہ زراعت والوں سے بات کرنی ہوگی۔ پٹواری نے بہت کھلے دل سے حد بندی کی۔ اس نے وہ زمین بھی شامل کر دی جس کے کاغذات حویلی میں دفن تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ادھر ادھر کی اور زمینیں بھی اس گاؤں میں شامل کر دیں جن کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ اب بابا اس گاؤں کا کوئی نام بھی رکھ دو۔ نام؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ پھر اسے خیال آیا پرانا نام تو اب مناسب نہیں ہوگا۔ نام کی کیا ضرورت ہے، اس نے کہا۔ نیاز آگے بڑھ آیا۔ وہاں اس وقت گاؤں کے سبھی لوگ موجود تھے۔ نام میں بتاتا ہوں، بولو بابا۔ اس گاؤں کا نام ہے حق نگر۔ عبدالحق کو احتجاج کا موقع نہیں ملا۔ سب لوگ اس نام کی تائید میں بولنے لگے۔ ٹھیک ہے بابا، آج سے یہ حق نگر ہے، پٹواری بولا۔ پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑا۔ تم بابا کسی دن میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں محکمہ زراعت کے ایک افسر سے ملوا دوں گا، پانی کی بات کر لینا۔ آ جاؤں گا میں، عبدالحق نے کہا۔ نیاز عید کے تیسرے دن اپنے بھائی نواز کے ساتھ شہر گیا۔ وہاں جا کر جو انہوں نے جائزہ لیا تو صورتحال کو خاصا مایوس کن پایا۔ ان کے پاس تھوڑی بہت رقم تھی، باقی تو سب کچھ وہ پیچھے ہی چھوڑ آئے تھے۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ ہندو ان کے گھروں پر حملہ کا
پروگرام بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ عزت کا معاملہ تھا، وہ راتوں رات چپکے سے نکل آئے تو عزت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دونوں بھائی منہ لٹکائے واپس آ گئے تو عبدالحق سے بات ہوئی۔ آپ لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ میری تو دکان تھی، ریاض میرے پاس ہوتا تھا اور یہ نواز مکان بناتا تھا۔ عبدالحق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ لو، یہ تو بات ہی بن گئی۔ کیا مطلب؟ میرا مشورہ مانیں گے آپ؟ مشورہ کیسا؟ حکم کریں۔ یہ گاؤں آباد ہوتا ہے تو یہاں مکان بھی بنیں گے۔ نواز بھائی کو تو کام مل گیا اور آپ لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ مویشی پالیں، مگر ہمیں اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ زبیر تجربہ کار ہے، آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں، تجربہ آپ ہی ہو جائے گا۔ ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، اس کی فکر نہیں، سرمایہ زبیر کا ہوگا۔ نیاز ہچکچا رہا تھا۔ شہر میں جگہ بنانے کی نسبت یہ زیادہ آسان ہے، عبدالحق نے اسے سمجھایا۔ بکریوں میں برکت بھی ہے۔ یوں وہ لوگ وہیں رک گئے اور انہوں نے زبیر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ نواز بھی مصروف ہو گیا۔ وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رکے تو شاید اس لیے کہ نیاز کو گاؤں کا نام تجویز کرنا تھا۔ عید سے پہلے جو اور گھرانے آئے تھے وہ کاشتکار تھے۔ عبدالحق نے انہیں رکنے کو کہا تو وہ ہچکچائے۔ یہاں پانی تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں پانی تھا، عبدالحق نے کہا، یہاں فصلیں ہوتی تھیں، انشاءاللہ اب بھی ہوں گی، انشاءاللہ ہمیں پانی ملے گا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ وہ لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے بھی وہ انہیں تمام سہولتیں تو پہنچا ہی رہا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے۔ سر چھپانے کو ٹھکانا، پیٹ بھرنے کو کھانا، اس ابتری کے عرصے میں یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ در در پھرنے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ عبدالحق شہر گیا اور پٹواری کی وساطت سے محکمہ زراعت و آبپاشی کے افسر سے ملا۔ افسر نے اس کی بات بڑی توجہ اور ہمدردی سے سنی۔ وہ اس سے متاثر بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں عبدالحق صاحب۔ جی، میں گریجویشن نہیں کر سکا، FA پاس ہوں، عبدالحق نے بڑی عاجزی سے کہا۔ آپ جیسے لوگوں کو تو سرکاری محکمے میں ضرورت ہے، فی الحال تو مجھے اپنے گاؤں کی فکر ہے جناب۔ بات یہ ہے عبدالحق صاحب کہ اس وقت ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے میں ہجرت کر کے آنے والوں کے بوجھ نے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کا کیس میں سمجھ گیا ہوں۔ لال آندھی نے نہ صرف نہری رابطہ منقطع کر دیا بلکہ زرعی اراضی کو صحرا میں تبدیل کر دیا ہے۔ نہری رابطہ بحال کیسے ہوگا؟ موجودہ صورتحال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پانی بلندی سے نشیب کی طرف جاتا ہے، نشیب سے بلندی کی طرف نہیں، اور آپ کا گاؤں پورے علاقے سے کم از کم 12-15 فٹ بلند ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ عبدالحق کی سمجھ میں بات آ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں کہ ہم ریت میں دبے ہوئے گاؤں کو نکال سکیں، اور اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ آپ کریں گی کیسے؟ کوشش کروں گا، اللہ سے امید ہے کہ کامیابی ہوگی۔ وہ رخصت ہونے لگا تو افسر نے کہا، میری بات پر غور کیجیے گا۔ ہمارا ملک جس مرحلے سے گزر رہا ہے، اسے آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ملک کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو مجھ سے مل لیجیے گا۔ عبدالحق وہاں سے چلا آیا۔ وہ اس پر سوچتا رہا۔ بظاہر یہ کام ناممکن تھا۔ ہزاروں ایکڑ زمین پر سے 15 فٹ ریت ہٹانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کے لیے مشینیں اور آلات کی ضرورت تھی، اور اس میں وقت لگتا۔ مشینوں اور آلات کی اس میں استطاعت نہیں تھی۔ رقم تو وہ حویلی سے بھی خاصی لایا تھا اور پھر اماں نے بھی دیے تھے، لیکن وہ خرچ بھی تو کھلے دل سے کرتا رہا تھا۔ گاؤں کو آباد کرنے کے لیے اس نے بہت خرچ کیا۔ اب بھی اس کے پاس اچھی خاصی رقم تھی، لیکن جو مہم درپیش تھی اس کے لیے یہ بہت کم تھی۔ پھر یہ سوچ کر اس کا دل دکھ رہا تھا، اب تک کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ ریت کے نیچے سے گاؤں کو نکالنے کا مطلب تھا کہ جو مکان اس نے بنوائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور گاؤں کے نکلنے کے بعد نئے سرے سے تعمیر ہوگی۔ وہ سوچتا رہا لیکن کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اول تو پریشان ہوتا ہی نہیں تھا، وہ فکر مند ہوتا تو وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا۔ قرآن میں اس کے لیے یہ عجیب تاثیر تھی کہ وہ ہر پریشانی بھول جاتا تھا۔ ایک اور نعمت مسجد کے امام مہر علی تھے۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھتا۔ مہر علی بہت سادہ طبیعت اور دین سے بہت محبت کرنے والے تھے۔
ان کی طبیعت میں بہت نرمی اور حلیمی بھی تھی۔ عبدالحق مہر علی کے پاس چلا گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ مہر علی نے پوچھا۔ عبدالحق نے ساری رودات سنائی۔ میں نے وعدہ پانی کا کر لیا ہے لوگوں سے، اب کیا کروں؟ اس نے آخر میں کہا۔ مہر علی چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولے، دیکھو بیٹا، اللہ کے ہاں نیتیں چلتی ہیں۔ تمہاری نیت اچھی ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہو بے لوثی کے ساتھ کر رہے ہو، اس میں تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، مگر کیسے؟ مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہ امکان تو ہم عقل والوں کی بات ہے، اللہ کے ہاں تو ہونی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، چاہے بعد میں بھی بندوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ عمر اس کی کم تھی، لیکن کتنا کچھ وہ دیکھ چکا تھا۔ اماں اس کی زندہ مثال تھیں۔ جہاں گاؤں کے گاؤں دفن ہو گئے، وہاں اماں زندہ رہیں، اور وہ کیسے زندہ رہیں؟ کھجور کے وہ درخت اب بھی موجود ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اماں کو غذا فراہم کی۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ درخت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس علاقے میں کھجور کم ہی ہوتی ہے، آگے سندھ کی طرف بہت ہے، اور کھجور کا درخت راتوں رات بڑا نہیں ہوتا، مگر اماں کو تو سب کچھ جیسے تیار ملا۔ پینے کے لیے پانی، وہ گھڑا جس میں پانی کم نہیں ہوتا تھا۔ 3 دن تک اللہ کی اس قدرت کا اس سب نے مشاہدہ کیا تھا۔ اب سوچو، اماں کے بچنے کا کوئی امکان تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، مگر اماں بچ گئیں اور موجود ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ واقعی اللہ کے ہاں امکان نہیں ہوتا، ہونی ہوتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ اور وہ خود کیسے بچا؟ لال آندھی آئی تو وہ خود بھی اس کی سرحد میں تھا۔ ایک وقت ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ اس کے جسم میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، ریت اس پر برس رہی تھی، اور اب بھی وہ زندہ تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد وہ اس امکان کی بات کرتا ہے۔ سچ ہے، انسان پر جب کوئی بحران آتا ہے تو وہ اللہ کی پچھلی مہربانیاں اور نشانیاں بھول جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے بجائے امکان کی جستجو میں ادھر ادھر سر ٹکراتا رہتا ہے۔ عبدالحق پہلے تو شرمندہ ہوا، پھر اس کے اندر ایک یقین ابھرا۔ اللہ کے حکم سے گاؤں ریت میں دفن ہوا تو اللہ کی مرضی ہے تو وہ ریت سے نکلے گا بھی، آباد بھی ہوگا، اور اگر اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس رات عشاء کے بعد وہ ٹہلتا ہوا حویلی کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ اس منڈیر پر بیٹھ گیا۔ دعا میں اس نے اللہ سے گاؤں کے لیے مدد مانگی، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا، جیسے اب یہ معاملہ اس کا نہیں ہے۔ حویلی کی چھت کی اس منڈیر پر بیٹھے بیٹھے وہ حویلی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کبھی وہاں کیسی رونق ہوتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بچپن کے منظر پھرنے لگے۔ پتا جی گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کی پیٹھ پر سواری کر رہا ہے۔ ماتا جی پتا جی کا پسینے میں نہایا ہوا جسم تولیے سے خشک کر رہی ہیں۔ اماں اسے دودھ کا پیالہ دے رہی ہیں۔ پھر اس نے جمال الدین کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ گھوڑا بننے کی ذمہ داری چاچا جمال الدین نے سنبھال لی تھی۔ اسے اپنا لکڑی کا گھوڑا یاد آیا، چاچا جمال الدین نے کیسے اسے سجایا تھا، اور اسے اپنا کمرہ یاد آیا، حویلی کا سب سے روشن اور ہوادار کمرہ۔ سچ یہ ہے کہ وہ کمرہ اسے بہت عزیز تھا۔ رہنے کی کوئی جگہ کبھی اسے اتنی اچھی نہیں لگی جتنا وہ کمرہ لگتا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بات تھی، اس میں عجیب سا سکون تھا، اور وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، کسی محبت کرنے والی مہربان ہستی کی موجودگی کا احساس۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کمرے کو وہ کیسے بھولا ہوا تھا۔ اس نے کبھی اسے یاد ہی نہیں کیا۔ اس وقت وہ کمرہ یاد آیا تو اس کا دل اس کمرے کے لیے مچلنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو ریت ہٹا کر اس کمرے میں پہنچ جاتا۔ وہ خواہش بچگانہ حد تک شدید تھی۔ اس کے زیر اثر اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے دھیرے دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ اسے حویلی کا آخری حوالہ یاد آیا۔ حویلی کا احاطہ لاشوں سے پٹا پڑا تھا، اکثریت اجنبی لاشوں کی تھی۔ پھر اس میں اسے ویر جی کی لاش نظر آئی، اور پھر چاچا جمال الدین اور کئی جاننے والوں کی لاشیں ملی تھی۔ اس آخری روز وہ حویلی کے ہال سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ حویلی کے صدر دروازے پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اندر دیوار سے ٹک کر پتا جی بیٹھے تھے، وہ زندہ تھے۔ ان کے قریب ہی مولوی صاحب برکت علی اور کیدار ناتھ کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ اس منظر کو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یادوں میں سب کچھ دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان یادوں سے دامن چھڑانا اس کے بس میں نہیں تھا۔
وہ تو جیسے کسی ٹرانس میں تھا، اور اب تو وہ جیسے جاگتا جیتا ہوا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ پتا جی کو لپٹائے بیٹھا تھا، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن انہیں بہت باتیں کرنی تھیں۔ وقت بہت کم تھا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ مبہم تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت اس کا ذہن ٹھیک سے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، مگر اب بھی اسے پتا جی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ ایک بات طے تھی کہ گاؤں پر جے پور والوں نے حملہ کیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پتا جی کی بات اسے یاد بھی آئی اور ٹوٹے ٹوٹے لفظوں نے جڑ کر جیسے مفہوم بھی پا لیا۔ پتا جی نے کہا تھا، تہہ خانے میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، تم دہلی جا کر پڑھو، یہاں نہیں رکنا۔ تہہ خانہ، سب کچھ۔ اچانک اس کا ذہن جیسے روشن ہو گیا، سب کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگا۔ تہہ خانے میں تجوری تھی، زمین کے کاغذات کے علاوہ وہاں بھاری نقد رقم بھی ہوگی اور شاید سونا بھی، اور وہ سب کچھ اس کا تھا۔ یادوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس کھدائی کر کے گاؤں کو برآمد کرنے کے وسائل تو نہیں تھے، لیکن وہ وسائل حاصل کر سکتا تھا۔ وہ وسائل موجود تھے، بس انہیں پانے کی کوشش کرنی تھی۔ بس حویلی کے تہہ خانے تک رسائی حاصل کرنی تھی، اور اس کے لیے اس کے پاس وسائل موجود تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر وہ حویلی کو برآمد کرانے میں کامیاب ہو گیا تو گاؤں بھی برآمد ہو جائے گا۔ نور بانو اب پہلے کے مقابلے میں خوش تھی۔ اب اسے یہاں آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں اور یہاں کی زندگی کا موازنہ نہیں کر سکتی تھی، تقابلی جائزہ لے سکتی تھی، اور وہ خوش یوں تھی کہ اسے یہاں کی زندگی واضح طور پر اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ وہاں کی زندگی آسان تھی اور یہاں کی سخت، لیکن وہ زندگی بے رنگ بھی تو تھی، جبکہ یہاں زندگی کے تمام رنگ موجود تھے۔ وہاں ہر چیز میسر تھی، یہاں پانی بھی بہت بڑی نعمت تھا۔ وہاں موسم کی سختیاں نہیں تھیں، گرمی آئی تو ہلکے کپڑے پہن لیے، سردی آئی تو گرم کپڑے پہن لیے۔ یہاں موسم بے رحمی کی حد تک سخت تھا۔ وہاں موسموں سے لطف لیا جاتا تھا، یہاں موسم آزمائش تھا۔ نور بانو نے بہت کم وقت میں سمجھ لیا کہ یہ کینوس کا فرق ہے۔ وہاں زندگی کا منظر بہت محدود تھا، وہاں دنیا چار دیواریوں کے اندر موجود تھی۔ آسمان بے کناں نہیں تھا، صحن سے جو آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا وہی آسمان تھا۔ ہاں کبھی چھت پر چلے گئے تو آسمان دیکھ لیا، مگر یہاں کے آسمان کے مقابلے میں بھی وہ چھوٹا تھا۔ نور بانو نے سمجھ لیا کہ وہ پنجرے میں قید پرندوں جیسی زندگی تھی۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی، کھانا پینا کپڑے کتابیں سب کچھ۔ وہ پڑھتی تھی، سمجھتی تھی، اس کے مطابق عمل بھی کرتی تھی، لیکن وہ کچھ مشکل نہیں تھا۔ اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا اسے مشکل نہیں لگتا تھا، کم از کم اوتار سنگھ سے بلا ارادہ محبت سے پہلے تو صورتحال یہی تھی۔ وہ محبت ہوئی تو پہلی بار اسے احساس ہوا یہ کام آسان نہیں، ورنہ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے احکام مانتے ہوئے بڑی آسانی سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور جب اوتار سنگھ کی محبت سے اپنے آپ سے لڑنا پڑا تب بھی وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائی، بلکہ وہ اور مغرور ہو گئی۔ وہ باجی کو حقیر سمجھنے لگی، جو اپنی خواہش نفس سے لڑنے کے بجائے اس کے سامنے سپر ڈال بیٹھی تھی۔ اس نے نہیں سمجھا کہ ملامت کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے اور نفس سے لڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ زندگی کی ترغیبات سامنے موجود نہ ہوں تو نفس بے معنی ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ جنت کا حصول نہایت آسان ہے۔ اب پردے ہی کو لو، وہاں پردے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ چھوٹے ٹھاکر سے پہلے تو وہاں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس سے پردہ کیا جائے۔ باہر وہ نکلتی نہیں تھی، اکا میاں موجود تھے، باہر کے معاملات وہ دیکھتے۔ ضرورت کی ہر چیز پیسوں سے مل جاتی تھی۔ اس وقت تو اس نے کبھی ایسے نہیں سوچا، لیکن وہ سوچتی تھی کہ اگر اکا میاں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، بھابھی نہ ہوتی، سودا سلف لانے کے لیے اماں کو بازار جانا پڑتا، تب پردہ ان کے لیے آزمائش ہوتا، اور اگر اماں بیمار ہو جاتی تو اسے بازار جانا پڑتا، تب اس کی آزمائش ہوتی۔ وہ کیا کرتی؟ مردوں کے سامنے اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی، مگر 2-4 بار وہ جاتی تو اسے سمجھوتا کرنا آ جاتا۔ یہاں کھلی فضا میں اسے آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی اسے نہیں روکے گا۔
اسے اب اللہ کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے، اب یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ عبدالحق اس کے سامنے چلتا پھرتا ہے، وہ اسے کھل کر نظر بھر کر نہیں دیکھتی، لیکن چوری چوری دیکھتی ہے۔ اسے نہیں یاد رہتا کہ اللہ نگاہ کی چوری سے بھی باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب ہوئی نا مشکل، پردہ تو یہاں بھی ہوتا تھا۔ اسی کو دیکھ کر اس کی سمجھ میں آیا اصل میں پردہ کیا ہے۔ یہاں زندگی ایسی تھی کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا، ان کا ہاتھ بٹانا پڑتا تھا، گھر کے باہر بہت سے کام عورتوں کو کرنے پڑتے تھے۔ وہ پردہ کرتی تھیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں۔ وہ گھونگھٹ اس لیے نکالتی کہ ان کا چہرہ چھپ جاتا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا پردہ برقع پہننے کا نام نہیں ہے، برقع پہنے بغیر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ پردہ خود کو اس طرح رکھنے اور چلنے پھرنے کا نام ہے کہ کم از کم آپ کے جسم کے حوالے سے کسی شخص کے ذہن میں کوئی سفلہ خیال نہ پیدا ہو، کم از کم آپ کی کسی کوتاہی اور بے پرواہی سے ایسا نہ ہو۔ سچ یہ ہے کہ اسے چادر برقعے کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگی، اور پھر پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہر چیز کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ ظاہری رخ سے آپ دنیا دکھاوا تو کر سکتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھے تو بن سکتے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے باطن کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ظاہری پردے کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت باطنی پردے کی ہے۔ اگر وہ عبدالحق کے سامنے نہیں آتی لیکن چھپ چھپ کر اسے دیکھتی ہے تو پردہ بیکار ہے۔ اگر وہ برقع اوڑھ کر خود کو نمایاں کرتی ہے تو سزا کی مستحق ہے۔ ان سوچوں کے نتیجے میں اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، ویسے بھی وہ ایک بالکل مختلف معاشرے میں چلی آئی تھی۔ ایسے میں یا تو آدمی اس نئی معاشرت کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے یا پھر خود کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے ذہن میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس معاشرت کو مسترد کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اسے مطابقت تو پیدا کرنی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا ذہن میں دین کی تفہیم پیدا ہو رہی ہے۔ وہ یہاں چولی اور گھاگھرے میں آئی تھی جو یہاں کا خاص لباس تھا۔ اسے حجاب تو آیا تھا، لیکن اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ پہلی بار بے پردہ باہر نکلی تھی۔ بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ اسے وہ لباس برا نہیں لگا تھا بلکہ اچھا لگا تھا۔ پھر یہاں اس نے حمیدہ کو اسی لباس میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ لباس غیر اسلامی نہیں ہے۔ حمیدہ خود کو چادر میں اس طرح لپیٹتی تھی کہ اس کے سامنے برقع بے حیثیت لگتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے چولی اور گھاگھرا شوق سے پہنا۔ عبدالحق اس کے لیے عید کے کپڑے شہر سے لایا، لیکن ساتھ میں چادر بھی تھی۔ اس نے حمیدہ کی باقاعدہ تقلید شروع کر دی اور رابعہ کو روز قرآن پڑھاتی تھی، اسے اسلامی معاشرت کے بارے میں بتاتی تھی، مگر ساتھ ہی وہ باہر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کھانا بہت شوق سے پکاتی تھی۔ وہ سب اس کے ہاتھ کے کھانے کے عادی ہو گئے، خاص طور پر حمیدہ۔ اس نے دہلی کے کھانے میں بلا کب کھائے تھے؟ ابتدا میں تو اسے عبدالحق سے بہت حجاب آتا تھا، پھر چادر لے کر گھونگھٹ نکال کر وہ بلا جھجک اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ ہاں، اس کی موجودگی میں چلتے پھرتے اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، اس کی لے بدل جاتی تھی اور قدموں میں تیزی کے ساتھ لڑکھڑاہٹ بھی آ جاتی تھی، مگر وہ سب کچھ بے حد خوشگوار ہوتا تھا۔ اور پھر اور لوگ آئے اور عبدالحق نے انہیں روک لیا۔ عید بہت اچھی ہو گئی۔ شروع میں تو ایک فیملی کی طرح رہے، بعد میں عبدالحق نے ان کے لیے الگ کچے مکان بنوا دیے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور سب کی سب بہت خوبصورت تھیں۔ عورتوں میں ایک جبلی حس ہوتی ہے، بہت سی باتیں وہ بغیر کہے جان لیتی ہے۔ نور بانو بھی جان گئی کہ ان میں سے ہر لڑکی عبدالحق میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، عبدالحق تھا ہی ایسا۔ لیکن نور بانو بھڑک گئی۔ اب تک وہ مسابقت سے محفوظ تھی، لیکن اب مسابقت درپیش تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پہلی کمزوری تو یہ تھی کہ عبدالحق پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو یہ جانتی تھی کہ عبدالحق کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اسے اپنی محبت کی خاطر اسے ان لڑکیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ چادر اوڑھنے کا سلیقہ اس نے حمیدہ سے سیکھ لیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ چند ہی دنوں میں اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ وہ چادر کو چہرے پر اس طرح لیتی
کہ اس کا چہرہ چھپ جاتا، لیکن عبدالحق قریب ہوتا تو جیسے اس کا پلو خود بخود سرک جاتا۔ کبھی کوئی لڑکی عبدالحق کے آس پاس ہوتی اور اسے اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی تو وہ اسے پکارتی اور کسی کام کا کہہ کر وہاں سے ہٹا دیتی۔ وہاں وہ سب کے لیے بڑی محترم تھی، وہ سب اسے ملکہ سمجھتے تھے۔ اس کی بات کی تکمیل کرنا ان پر فرض تھا، بلکہ وہ اس پر حیران ہوتی کہ نور بانو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر کیوں جا رہی ہے جبکہ وہ اس کام کے لیے حاضر ہیں۔ اس دوران اسے ایک اطمینان ہو گیا، عبدالحق خواتین کی موجودگی میں نظریں اٹھانے کا قائل ہی نہیں تھا، اور ایک اس میں بڑی بات یہ تھی کہ وہ دیکھتا تو کھل کر دیکھتا، کنکھیوں سے چپکے چپکے اسے دیکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ سوچتی یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہی ہے، جبکہ اس کا کوئی امکان بھی نہیں کہ عبدالحق اس کی طرف متلطف ہوگا، لیکن مذہب کی دیوار گر جانے کے بعد اس کے پاس اپنی محبت سے لڑنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ اب وہ اس محبت میں بہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اب تو اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ معاشرت کی یہ تبدیلی بھی اس نے عبدالحق کی محبت میں قبول کی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے محبوب کی معاشرت ہے، پھر اس کے لیے مسابقت کا مسئلہ بھی نہیں رہا۔ عبدالحق گاؤں کی بہتری کی فکر میں ایسا مصروف ہوا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنا بھی مسئلہ بن گیا۔ بس 2 وقت وہ حمیدہ سے ملنے ضرور آتا تھا، صبح سویرے اور رات کو سونے سے پہلے۔ ادھر زبیر نے نیاز کے ساتھ مل کر بکریاں پالیں تو اسے ایک مشغلہ مل گیا۔ رابعہ بکریوں کا خیال رکھتی، نور بانو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بکریاں اسے بہت اچھی لگتی تھیں، وہ ان کے لیے چارہ بناتی، پانی بھرتی۔ پہلی بار اس نے جانور دیکھے تھے۔ گائیں تو خیر اسے گندی لگتی تھیں اور وہ ان سے گھبراتی تھی، لیکن بکریوں کی طرف اس کا دل کھنچتا تھا۔ پھر پہلی بکری نے بچے دیے تو وہ ان کے لیے بہت خوبصورت دن تھا۔ 2 اتنے خوبصورت، اتنے نرم بچے، ان سے تو اسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی۔ وہ انہیں اچنبھے سے دیکھتی اور سوچتی، زندگی ایسی ہوتی ہے، ایسی شروع ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بکری کے وہ دونوں بچے اس کے کھلونے بن گئے۔ ان کی رفتار دیکھ دیکھ کر وہ حیران ہوتی۔ یہ دونوں بچے مجھے چاہیے آپا، اس نے رابعہ سے کہا۔ تو آپ رکھ لیں مجلی بی بی، ایسے نہیں بلکہ باقاعدہ میرے، تم زبیر بھائی سے کہہ کر بات کرو، میں ان کی قیمت ادا کروں گی۔ وہ آپ سے پیسے لیں گے؟ نہیں منجلی بی بی، وہ مجھ پر خفا ہو جائیں گے۔ لیکن نور بانو نہیں مانی۔ پہلی بار اس نے اپنی رقم میں سے کچھ نکالا اور ان بچوں کی قیمت ادا کر دی۔ اب وہ بچے اس کے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کھلی آب و ہوا کی یہ صحرائی زندگی اس پر کیا اثر مرتب کر رہی ہے، مگر اس دن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے عکس کو غور سے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ ہے۔ اس نے غور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ سحرزدہ سی اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ اس کی رنگت تو شروع ہی سے سانولی تھی، مگر اب اس کی جلد چمکدار اور چکنی ہو گئی تھی، اور آنکھیں تو اس کی اپنی لگ ہی نہیں رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اب صحرا کی وسعت اور پنہائیاں تھیں، ان میں نہ جانے کہاں سے اتنی گہرائیاں آ گئی تھیں، اور اس کا تخوانی چہرہ بھر گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آئینے سے نظریں ہٹانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ تبدیلی چہرے تک محدود ہے یا وہ جسمانی طور پر بھی تبدیل ہوئی ہے۔ ہاتھوں پر نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا، ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا تھا، لیکن وہ موٹی ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنا آپ بہت اچھا لگا۔ پہلی بار وہ بہت گہرائی میں اترے ہوئے اپنے احساس کمتری کی قید سے آزاد ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ ہے، مگر اب جو کچھ وہ تھی وہ یہاں آ کر بنی تھی۔ یہ یہاں کی آزاد فضاؤں، وسیع زمین اور کھلے آسمان کا کرشمہ تھا۔ یہ باہر نکل کر باہر کے کام کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس کے جسم کو صحت مندی اور مضبوطی ملی تھی۔ پہلی بار اس کے دل نے خلوص اور سچائی سے نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ اس روز وہ باہر نکلی تو اس کی چال بدلی ہوئی تھی۔ عبدالحق کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے وہ سب حویلی میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا مقصد کم سے کم وقت میں حویلی کے تہ خانے تک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے وہ شہر سے مزدور لایا اور 2 ٹریکٹر بھی۔
گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا وہ اپنے آباء و اجداد کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گاؤں میں جو کاشتکار گھرانے تھے وہ پانی کے امکان کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں عبدالحق سے موہوم سی امید تھی کہ وہ ریت ہٹوائے گا تو نہری نظام بحال ہوگا، حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن انسانی جبلی طور پر پر امید ہوتا ہے۔ انہیں امید تھی، یقین تھا کہ یہ معجزہ رونما ہوگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ صرف حویلی کو برآمد کرانے کے لیے کھدائی کر رہا ہے تو وہ مایوس ہو گئے۔ وہ سب عبدالحق کے احسان مند تھے۔ بے سر و سامانی اور قریب الوطنی کے عالم میں اس نے انہیں وہ سب کچھ دیا تھا جو کوئی انہیں نہیں دے سکتا تھا، جبکہ اسے ان سے کوئی لالچ، کوئی غرض نہیں تھی، تو اب وہ اس سے شکایت نہیں کر سکتے تھے، وہ اس سے منہ پھیر کر نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن ان کے لیے نئی مملکت میں اپنے مستقبل کو تلاش کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ گاؤں میں پانی نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اور پانی کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں کو گاؤں میں چھوڑ کر وہ نئے امکانات کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیے۔ گاؤں میں مٹی ہٹانے کا کام بہت تیزی سے ہو رہا تھا۔ عبدالحق نے بڑے پیمانے پر کام شروع کرایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے بھی لوگوں کی مایوسی محسوس کر لی تھی۔ وہ جلد از جلد گاؤں کے لیے پانی کی فراہمی شروع کرانا چاہتا تھا۔ کام شروع ہوا تو عبدالحق کو ایک اور اہم کام سے فرصت مل گئی۔ وہ اہم کام تھا اماں کی آنکھوں کا علاج۔ شہر میں ایک بڑے ڈاکٹر سے اس نے بات کی تھی، بس اسے اب اماں کو وہاں لے کر جانا تھا۔ حویلی برآمد کرانے کے کام کی دیکھ بھال زبیر بخوبی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ حویلی کے چپے چپے سے واقف تھا۔ عبدالحق نے اس عرصے میں اماں کو لے کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر نے حمیدہ کی آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کا تجزیہ بے حد حوصلہ افزا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اماں کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نا؟ عبدالحق نے پوچھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اماں کی آنکھوں کی بڑی اہمیت تھی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل ابتدا میں کوتاہی نہ ہوتی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ انہیں آنکھوں کو خوب اچھی طرح دھوتے رہنا چاہیے تھا۔ آنکھیں اب بھی دھو کر صاف ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ کیا تجویز کریں گے؟ میں ایک دوا لکھ کر دے رہا ہوں، 3 دن تک یہ آنکھوں میں ڈالنی ہے، اس کے بعد معائنہ کر کے ہی میں کچھ کہہ سکوں گا۔ عبدالحق نے اماں کو گاؤں واپس لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک تو وہ انہیں بار بار سفر کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، دوسرے وہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ وہیں مقیم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے دن میں 3 بار آنکھوں میں دوا ڈالنے کی ہدایت کی تھی، لیکن عبدالحق نے پہلی بار ہی دوا ڈالی تو حمیدہ تڑپ کر رہ گئی۔ صابر عورت تھی، اس لیے شکایت تو نہیں کی، بس اتنا ہی، پتر تم مل گئے ہو تو مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، اور بینائی چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، عبدالحق بولا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے انشاءاللہ تم دیکھ سکو گی، بس 3 دن برداشت کر لو۔ مگر حمیدہ کی آنکھوں میں تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ آنکھوں کے ڈیلوں میں درد بھی بہت شدید تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کھرچا جا رہا ہو، لیکن عبدالحق کی محبت میں وہ برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ آنکھوں کو ملے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عبدالحق نے رومال سے اس کی آنکھیں صاف کیں۔ وہ مٹیالے رنگ کا پانی تھا۔ تیسری صبح ایک عجیب بات ہوئی۔ عبدالحق حمیدہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھا رہا تھا کہ حمیدہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس سے ذرا پیچھے روکا اور لرزتی ہوئی ہجانی آواز میں بولی، پتر یہ گلاس ہے نا؟ ہاں اماں۔ حمیدہ نے گلاس کو چھوا۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ گلاس تھامنے کے بجائے اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور بولی، یہ تمہاری ناک، یہ تمہارے ہونٹ، یہ آنکھیں ہیں۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تم دیکھ رہی ہو ماں، تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ اس کے لہجے میں یقین و بے یقینی کا امتزاج تھا۔ ہاں پتر، دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے مجھے۔ اب تو یہ کھیل ہو گیا۔ حمیدہ کسی چیز کو چھوتی، اس کا نام بتاتی، پھر وہ دونوں خوش ہوتے۔ پھر حمیدہ نے آنکھوں پر زور دیتے ہوئے عبدالحق کو بہت غور سے دیکھا۔ ارے پتر، تو کتنا بڑا ہو گیا، کتنا خوبصورت نکلا ہے تو، ارے تو پورا مرد بن گیا ہے۔ اور اس نے عبدالحق کو لپٹا لیا۔ وہ پہلا دن تھا کہ حمیدہ نے شوق سے
آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔ ویسے تو اب بھی تکلیف پہلے جیسی تھی بھی نہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ اسے اس کی بینائی واپس دے رہا ہے۔ 3 دن پورے ہونے پر عبدالحق نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر بہت خوش ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ شروع میں بڑی تکلیف ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب۔ وہ تو ہونی ہی تھی۔ دراصل آپ کی اماں کی آنکھوں میں جو رویت بھر گئی تھی وہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے جم کر سخت ہو گئی۔ ابتدا میں دوا نے اسے نرم کرنے کا کام کیا تو تکلیف ہوئی۔ نرم ہونے کے بعد وہ ریت اکھڑ کر بہنے لگی۔ ہر بار دوا ڈالنے پر مرحلہ آسان ہوا ہوگا۔ ہاں، مگر مجھے بس دھندلا دھندلا دکھائی دیتا ہے، صاف نہیں، حمیدہ نے کہا۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ برسوں کی جمی ہوئی ریت ہے اماں، آنکھ صاف ہونے میں وقت لگے گا۔ بس دوا ڈالتی رہیں اور ہاں، عرق گلاب بھی ڈالتی رہیں، اس سے دکھن کم ہوگی اور آنکھوں کو آرام ملے گا۔ آپ معائنہ تو کر لیں ڈاکٹر صاحب، عبدالحق نے کہا۔ دیکھ لیں، کیا پتہ آپریشن کی ضرورت ہو۔